القسم الثانی ما فیہ خلاف بین الشیخین ابی حنیفۃ و ابی یوسف و بین محمد رحمہم اللہ تعالی۔ قسم ثانی ان اصول کے بیان میں جن میں شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ قسم اول مکمل ہوئی، اب قسم ثانی 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم امام ابو حنیفہ اور صاحبین، اب یہ شیخین ایک طرف ہے اور امام محمد ایک طرف ہیں۔ الاصل عند الشیخین ان فساد افعال الصلاة لا یوجب فساد حرمت الصلاة خلافا لمحمد رحمہم اللہ تعالی۔ اصل شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کے افعال کا فساد نماز کی تحریمہ کے فساد کو واجب نہیں کرے گا، امام محمد رحمہم اللہ کے برخلاف۔ شیخین کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ نماز کے افعال اگر فاسد ہو جائیں تو اس سے نماز کی تحریمہ فاسد نہیں ہوگی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں اگر نماز کے افعال کا فساد لازم آ رہا ہے تو اس سے نماز کی تحریمہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ مثلا کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت سے اس نے نیت باندھی اور پھر اس نے پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں قرات کی اور ایک میں قرات ترک کر دی، ایسے ہی اخیر کی 2 میں ایک میں قرات کی 1 رکعت میں اور دوسری رکعت میں قرات ترک کر دی تو شیخین کے یہاں اس پر 4 رکعت کی قضا واجب ہوگی۔ شیخین کے یہاں اس پر 4 رکعت کی قضا واجب ہوگی اور امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں پہلی 2 رکعتوں کی قضا واجب ہوگی، اخیر کی 2 رکعت جو ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ شیخین کے یہاں نماز کے افعال کا فساد، یعنی جب اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے اور پہلی 2 رکعتوں میں اس نے 1 رکعت میں قرات ترک کر دی ہے تو گویا نماز فاسد ہو گئی، لیکن شیخین کے یہاں اس نماز کے فساد سے نماز کا تحریمہ فاسد نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب نماز کی تکبیر تحریمہ فاسد نہیں ہوئی ہے تو دوسری 2 رکعتوں کی بنا کرنا اس پر درست ہوگا، یعنی جب تحریمہ فاسد نہیں تو اس پر اخیر کی جو 2 رکعت ہیں ان کی بنا کرنا درست ہے، اور پھر اخیر کی 2 رکعتوں میں بھی اس نے 1 رکعت میں قرات ترک کر دی تو گویا اخیر کی 2 رکعت بھی فاسد ہو گئی، تو اب اس کے ذمے 4 رکعت ہی کی قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے، شروع کر دیں اور پھر انہیں فاسد کر دیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے، تو شیخین کے یہاں 4 رکعت کی قضا کرے گا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں جب اس نے پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں قرات ترک کر دی، پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں قرات ترک کر دی تو اس کی نماز فاسد ہوئی اور اس نماز کے فساد سے اس کی تحریمہ بھی فاسد ہو گئی، لہذا اخیر کی جو 2 رکعت ہیں ان کو اس پر بنا کرنا درست نہیں ہے، لہذا اخیر کی 2 رکعت گویا شروع کرنا ہی نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ ان کے یہاں نماز کے فساد سے تحریمہ بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے جو آخر کی 2 رکعت مکمل کی ہیں اور ان میں سے کسی ایک رکعت میں بھی قرات ترک کر دی ہے تو پہلی 2 رکعت ہی کا فساد ہو گیا، پہلی 2 رکعت فاسد ہو گئی تو تحریمہ بھی فاسد ہو گئی، لہذا اس پر 2 کی بنا کرنا صحیح نہ رہا، تو امام محمد کے یہاں صرف پہلی 2 رکعت ہی کی قضا کرے گا، آخر کی 2 رکعت کی قضا نہیں کرے گا۔ لیکن شیخین کے یہاں چونکہ نماز کے افعال کا فساد نماز کی تحریمہ کو فاسد نہیں کرتا ہے تو ان کے یہاں اخیر کی 2 رکعت کو اس پر بنا کرنا صحیح ہے، لہذا آخر میں بھی چونکہ اس نے نماز کو فاسد کر دیا ہے تو چاروں کی چاروں رکعت قضا کرے گا۔ الاصل عند الشیخین ان فساد افعال الصلاة لا یوجب فساد حرمت الصلاة خلافا لمحمد رحمہ اللہ تعالی۔ اصل اور ضابطہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کے افعال کا فساد نماز کی تحریمہ کو فاسد نہیں کرے گا، نماز کی تحریمہ کے فساد کو واجب اور ثابت نہیں کرے گا، امام محمد رحمہم اللہ کے برخلاف۔
الاصل عند الشيخين ان كل عقد امتنع عن الفسخ بالاقالة فلا تحالف ولا تراد الا اذا اختلف في البدل كالعتق، وقال محمد رحمه الله تعالى فيه تحالف وتراد۔ اصل اور ضابطہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ عقد جو اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع ہو تو اس میں قسم نہیں لی جائے گی اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے سامان کو واپس کریں گے، مگر جب بدل میں اختلاف کریں جیسا کہ آزاد کرنا، اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں قسم بھی لی جائے گی اور واپس بھی کیا جائے گا۔ کوئی بھی عقد ہو تو اگر اسے اقالے کے ذریعے فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن اقالے کی کچھ شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو اتحاد مجلس، ایک معقود علیہ کا موجود ہونا یعنی بقائے محل جسے کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپسی رضامندی۔ تو آپسی رضامندی سے عقد کو فسخ کر سکتے ہیں، اور مجلس بھی ضروری ہے، یعنی مجلس بھی متحد ہو۔ مجلس اگر بدل جائے تو پھر بعد میں فسخ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو اتحاد مجلس، باہمی رضامندی اور بقائے محل، یہ 3 شرطیں ہیں اقالے کی۔ چنانچہ اگر کسی عقد کو فسخ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور عقد کے فسخ کرنے کی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، مثلا بعض دفعہ جو ہے مبی اور سمن دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بائع اور مشتری میں۔ بائع کہتا ہے کہ سمن زیادہ تھا اور مشتری کہتا ہے کہ مبی زیادہ تھی، تو اس طرح سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ عقد کو فسخ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا آپسی رضامندی سے وہ عقد کو فسخ کرنا چاہیں۔ تو شیخین کے یہاں جو عقد اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع ہو، مثلا معقود علیہ جس پر عقد کیا گیا ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو اب اقالے کے ذریعے اس عقد کو فسخ نہیں کر سکتے، اقالے کے ذریعے اس عقد کو فسخ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ عقد اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع ہو گیا تو اب دونوں سے قسمیں بھی نہیں لی جائیں گی، اور نہ ہی بائع ثمن کو واپس کرے گا اور مشتری اس کی مبی کو واپس کرے گا، یعنی نہ اس میں تحالف ہوگا اور نہ تراد ہوگا۔ یہ شیخین کے یہاں ہے اگر معقود علیہ ہلاک ہو جائے، یعنی اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ معقود علیہ ہلاک ہو جائے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ باہمی رضامندی نہ پائی جائے بلکہ اختلاف ہو جائے، یا یہ کہ اتحاد مجلس نہ ہو، اختلاف مجلس ہو جائے۔ تو اقالے کے ذریعے جب فسخ سے کوئی بھی عقد ممتنع ہو گیا تو شیخین کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ نہ اس میں تحالف ہوگا کہ ایک دوسرے کے قول پر دونوں سے قسمیں لی جائیں اور ایک دوسرے کا سامان یا سمن واپس کیا جائے، تو یہ نہیں ہوگا شیخین کے یہاں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں اس میں تحالف بھی ہے اور تراد بھی ہے، یعنی اقالے کے ذریعے بھلے ہی وہ فسخ سے ممتنع ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے قول پر قسمیں بھی لی جائیں گی دونوں سے، اور اسی طرح جو ہے بائع جو ہے سمن واپس کرے گا اور مشتری مبیع واپس کرے گا۔ مبیع تو چونکہ ہلاک ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اس کی قیمت واپس کرے گا۔ تو امام محمد کے یہاں اس میں تحالف بھی ہے اور تراد بھی ہے، لیکن شیخین کے یہاں جو عقد اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع ہو گیا تو اس میں تحالف اور تراد نہیں ہے۔ ایک صورت مستثنا ہے، یعنی شیخین کے یہاں بھی اس میں تحالف اور تراد ہے جب اختلاف بدل میں ہو، الا اذا اختلف فی البدل کالعتق۔ بدل میں اختلاف کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا دونوں طرف جو ہے سامان ہو، عینی چیز ہو، یعنی سمن جو ہے وہ دین نہ ہو، یعنی دراہیم اور دنانیر نہ ہو، بلکہ سمن جو ہے عین ہو، عین۔ تو اگر سمن عین ہے، مثلا کپڑا ہے یا گھوڑا ہے یا ایک طرف باندی ہے اور دوسری طرف غلام ہے، تو دونوں طرف عینی چیز ہو گئی،
تو جب دونوں طرف عین ہو تو یہ بے مقایضہ کہلاتی ہے، بے مقایضہ، یعنی ہر ایک چیز سمن بھی بن رہی ہے اور ہر ایک چیز مبی بھی بن رہی ہے، ہر ایک مبی بھی ہے اور سمن بھی ہے۔ تو اس صورت میں اگر اختلاف ہو جائے، مثلا بائے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو اپنی باندی فروخت کی ہے وہ دراہیم کے عوض فروخت کی ہے، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے وہ باندی غلام کے عوض بیچی ہے، یعنی میں نے جو یہ باندی خریدی ہے، یہ باندی میں نے غلام کے عوض خریدی ہے۔ یعنی بائے کہہ رہا ہے کہ دراہیم کے عوض میں نے بیچی ہے، یعنی بدل جو ہے وہ دین ہے، دراہیم ہے، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں، بدل جو ہے وہ عین ہے، یعنی غلام ہے۔ اور پھر وہ باندی جو ہے مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے، ہلاکت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ مثلا اس کو آزاد کر دے۔ تو مشتری نے اگر اس باندی کو آزاد کر دیا تو اب اس صورت میں شیخین کے یہاں بھی چونکہ یہ بدل میں اختلاف ہے اور باندی گویا ہلاک ہو گئی، یا آزاد کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ ہلاک سمجھی جاتی ہے۔ تو اب اس صورت میں مشتری تو باندی کی قیمت واپس کرے گا، اور بائے جو ہے غلام دے گا، بائے غلام واپس کرے گا۔ تو گویا شیخین کے یہاں اگر بدل میں اختلاف ہو جائے تو ان کے یہاں تحالف اور تراد اس میں ہوگا، لیکن امام محمد کے یہاں ہر صورت میں بدل میں اختلاف ہو، یعنی عینی چیز ہو، عین میں اختلاف ہو یا دین میں اختلاف ہو، بہر صورت امام محمد کے یہاں اس میں تحالف بھی ہے، یعنی دونوں سے ہر ایک کے قول پر قسم بھی لی جائے گی، اور ایک دوسرے کا سامان یا اس کی قیمت بھی واپس کی جائے گی۔ الاصل عند الشيخين ان كل عقد امتنع عن الفسخ بالاقالة فلا تحالف ولا تراد الا اذا اختلف في البدل كالعتق، وقال محمد رحمه الله تعالى فيه تحالف ولا تراد۔ شیخین کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد جو اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع ہو گیا تو اس میں نہ تحالف ہے اور نہ تراد ہے، مگر جب بدل میں اختلاف کریں جیسا کہ آزاد کر دینا، تو اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں تحالف بھی ہے اور تراد بھی ہے، دونوں سے ایک دوسرے کے قول پر قسم بھی لی جائے گی اور سامان بھی واپس کیا جائے گا۔ تو شیخین کے یہاں اگر اقالے کے ذریعے فسخ سے ممتنع ہو گیا تو عام ضابطہ تو جی یہ حضرت ہے، جی مفتی صاحب لیکن ایک اگر سوال بدل میں اختلاف ہو، بدل میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے عین ہو، عین، اور عین اگر دونوں طرف ہوتا ہے، مثلا دونوں طرف سامان ہے، اور سامان جو ہے وہ اسے مبی بھی بنا سکتے ہیں اور سمن بھی بنا سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر ایک ہلاک ہو جائے، تو وہاں اس میں قسم کا اور اسی طرح واپس کرنے کا فائدہ ہوگا، کہ مثلا اگر مبی ہلاک ہو گئی ہے تو اس کی قیمت واپس کی جا سکتی ہے۔ تو اگر بدل میں اختلاف ہو تو شیخین کے یہاں بھی تحالف بھی ہے اور تراد بھی ہے، لیکن اگر بدل میں اختلاف نہ ہو بلکہ ایک طرف مبی ہو اور ایک طرف سمن ہو، تو اس صورت میں شیخین اور امام محمد کے یہاں اختلاف ہوگا۔ شیخین کے یہاں جو ہے اس میں تحالف اور تراد نہیں ہوگا، اور امام محمد کے یہاں اس میں تحالف اور تراد ہوگا۔ الاصل عند الشيخين رحمهم الله تعالى ان كل اخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره ولا يتوصل الى القضاء الا به، فالعدالة من شرطه وليس العدد من شرطه كاخبار الاحاد في الاحكام، فان القاضي اذا قضى بها على رجل بعينه في حادثة بعينها كان قضاؤه عليه ببينة أو بإقرار أو بنقول، ولم يكن قضاؤه عليه بذلك الخبر، وإن كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا الخبر، وعنده العدد من شرطه۔ اصل اور ضابطہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر خبر قاضی پر فیصلے کو لازم نہیں کرتی بغیر اس خبر کے مخبر کے، اور فیصلے تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر اسی خبر کے ذریعے، بس عدالت اس کی شرط میں سے ہے اور عدد اس کی شرط میں سے نہیں ہے، جیسا کہ اخبار آحاد احکام میں، اس لیے کہ قاضی جب اس کے ذریعے فیصلہ کرے گا کسی متعینہ شخص پر، کسی
متعینہ حادثے میں واقعے میں، تو اس کا فیصلہ اس پر بینہ کے ذریعے ہوگا یا اقرار کے ذریعے ہوگا یا نقول عن الیمین کے ذریعے ہوگا، اور اس کا یہ فیصلہ اس پر اس خبر کے ذریعے نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اس حجت کے ذریعے فیصلے تک نہیں پہنچا ہے مگر اسی خبر کے ذریعے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عدد اس کی شرط میں سے ہے۔ قاضی کی عدالت میں کوئی ایسا فیصلہ آیا کہ مدعی اور مدعا علیہ کی زبان کو قاضی نہیں جانتا ہے، تو اس صورت میں قاضی کس طرح فیصلہ کرے گا؟ ترجمان کے ذریعے فیصلہ کرے گا۔ تو ترجمان جو ہوگا اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ آیا اس کے لیے عدد شرط ہے یا نہیں، یا صرف عدالت ہی کافی ہے؟ تو شیخین کے یہاں صرف اس کا عادل ہونا شرط ہے، عادل ہونا شرط ہے، عدد اس میں شرط نہیں، یعنی دو کا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن امام محمد کے یہاں اس میں عدد بھی شرط ہے، اس میں عدد بھی شرط ہے۔ شیخین کے یہاں صرف عدالت شرط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد اس لیے شرط نہیں ہے، جیسے اخبار احاد ہے احکام کے اندر، مثلا اخبار احاد سے بھی بہت سے احکام ثابت ہوتے ہیں اور حکم جو ہے اس سے لگتا ہے، تو اگر ہر خبر واحد میں عدد کو شرط قرار دیں گے تو پھر تو حکم ہی ثابت نہیں ہو پائیں گے، احکام ہی معطل ہو کر کے رہ جائیں گے بہت سے احکام۔ تو اس وجہ سے جو ہے صرف عدالت شرط ہے، عدد شرط نہیں ہے۔ لہذا ترجمان ہے تو ترجمان کا عادل ہونا ضروری ہے۔ تو شیخین کے یہاں صرف عدالت شرط ہے، عدد شرط نہیں ہے۔ اگر وہ عادل ہے اور وہ بتا دے کہ جی یہ مدعی ہے، یہ مدعا علیہ ہے، مدعی نے بینہ پیش کیا یا نہیں کیا، مدعا علیہ نے قسم کھائی یا نہیں کھائی، تو یہ ساری تفصیلات مخبر دے گا، جو کہ جس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اور قاضی کا چونکہ یہ فیصلہ اس مخبر کی خبر پر نہیں ہوگا، قاضی کا جو یہ فیصلہ ہے اس مخبر کی خبر کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ قاضی کا جو فیصلہ ہوگا وہ بینہ کے ذریعے ہوگا یا اقرار کے ذریعے ہوگا یا نقول عن الیمین کے ذریعے ہوگا، اگرچہ یہ اس فیصلے تک پہنچا ہے اسی خبر کے ذریعے، فیصلے تک پہنچا ہے اسی خبر کے ذریعے، یا بینہ تک یا اقرار تک پہنچا ہے اسی مخبر کی خبر کے ذریعے، ترجمان کے ذریعے، لیکن فیصلہ جو ہوگا وہ اقرار کے ذریعے ہوگا، بینہ کے ذریعے ہوگا یا پھر نقول کے ذریعے ہوگا۔ اس وجہ سے شیخین کے یہاں صرف عدالت شرط ہے، عدد شرط نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لینا آپ، یا ایک مرتبہ اور کر دیتا ہوں، دیکھیں۔ الاصل عند الشیخین رحمہم اللہ تعالی ان کل اخبار لا يلزم القاضی القضاء بغیر مخبرہ۔ اصل شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر خبر قاضی پر فیصلے کو لازم نہیں کرتی بغیر اس کے مخبر کے، ولا يتوصل الى القضاء الا به، اور فیصلے تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر اسی خبر کے ذریعے، فالعدالت من شرطہ، تو عدالت اس کی شرط میں سے ہے، وليس العدد من شرطہ، اور عدد اس کی شرط میں سے نہیں ہے، کاخبار الاحاد فی الاحکام، جیسا کہ احکام میں اخبار احاد کا حکم ہے کہ وہاں پر بہت سارے احکام جو ہے ثابت ہو جاتے ہیں خبر واحد سے، تو ایسے ہی یہاں پر بھی فإن القاضی اذا قضى بها على رجل بعینه في حادثة بعینها كان قضاؤه عليه ببینة او باقرار او بنقول۔ اس لیے کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے اس کے ذریعے کسی متعینہ شخص کے خلاف کسی متعینہ حادثے میں، تو اس کا یہ فیصلہ اس شخص پر بینہ کے ذریعے ہوگا یا اقرار کے ذریعے ہوگا یا نقول کے ذریعے ہوگا، اور اس کا یہ فیصلہ اس پر اس خبر کے ذریعے نہیں ہوگا، اگرچہ یہ فیصلے تک نہیں پہنچا ہے اس حجت کے ذریعے، الا بہذا الخبر، مگر اسی خبر کے ذریعے، وعنده العدد من شرطہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عدد اس کی شرط میں سے ہے۔ الاصل عند الشیخین ان کل عصیر استخرج بالماء فطبخ ادنى طبقة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب، وعند محمد رحمہ اللہ تعالی لا۔ اصل شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر شیرہ جس کو پانی سے نکالا جائے پھر اسے تھوڑا سا پکایا جائے تو اس کا قلیل جو غیر
مسکر ہو حلال ہے، جیسا کہ دبس اور رب، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، یعنی قلیل جو غیر مسکر ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ شیرے کو اگر پانی میں سے نکالا جائے، یعنی پانی میں اس کا کچھ عرق وغیرہ رہ جائے اور پھر اسے تھوڑا سا جوش دیا جائے، پکایا جائے، تو اس میں اگر دو چیزیں پائی گئی مثلا شروع کی، مثلا ایک تو جوش دینا اور ایک اس میں گاڑھا پن کا آ جانا، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس کا قلیل استعمال کر لینا ہے، یعنی جس میں نشہ نہیں آیا، چونکہ ابھی اس میں نشہ نہیں آیا ہے تو وہ حلال ہے شیخین کے یہاں۔ جیسے دبس، جیسے شہد اور کھجور کا جو شیرہ ہوتا ہے اسے دبس کہا جاتا ہے، اور رب یہ پھلوں کا جو رس ہے، پھلوں کا جو رس ہے اس کو رب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دبس اور رب انہیں اگر تھوڑا سا جوش دیا جائے، اور ان میں صرف جوش ہے اور اشتداد یعنی گاڑھا پن ہے، اور تیسری کیفیت جس کی وجہ سے بالکل ہی ان میں نشہ آ جاتا ہے وہ صورت نہیں پائی گئی ہے، یعنی قذف بالزبد، یعنی جھاگ پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر شروع کی دو صورتیں ہیں تو شیخین کے یہاں اس کا قلیل غیر مسکر جو ہے وہ حلال ہے، لیکن امام محمد کے یہاں اس کا قلیل بھی حلال نہیں ہے، امام محمد کے یہاں اس کا قلیل بھی حلال نہیں ہے۔ الاصل عند الشیخین ان کل عصیر استخرج بالماء فطبخ ادنى طبقة فالقلیل منه غیر المسکر حلال۔ شیخین کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شیرہ جو پانی سے نکالا جائے پھر اسے تھوڑا سا پکایا جائے تو اس کا قلیل جو غیر مسکر ہے حلال ہے، جیسا کہ دبس اور رب، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، یعنی قلیل بھی حلال نہیں ہے۔ القسم الثالث ما فيه خلاف بين الطرفين ابی حنیفة وبین محمد وبین ابی یوسف رحمهم اللہ تعالی۔ تیسری قسم ان اصول کے بیان میں جن میں طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ الاصل عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه اذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه، وعند ابی حنیفة ومحمد رحمہم اللہ تعالی يجوز ان يثبت ما في ضمنه وان لم يصح۔ اصل اور ضابطہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب شے صحیح نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگی وہ چیز جو اس کے ضمن میں ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ممکن ہے کہ ثابت ہو جائے وہ چیز جو اس کے ضمن میں ہے اگرچہ اصل شے صحیح نہ ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ جب شے صحیح نہ ہو تو جو اس کے ضمن میں پائی جانے والی چیز ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ شے کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جب اصل شے صحیح نہ ہو تو ضمن میں پائی جانے والی شے بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن طرفین رحمہم اللہ کے یہاں ممکن ہے کہ جو ضمن میں پائی جانے والی چیز ہے وہ ثابت ہو جائے اگرچہ اصل شے صحیح نہ ہو۔ جیسے کسی بچے کو کسی نے کوئی مال بطور ودیعت کے دے دیا اور اس بچے نے وہ مال ہلاک کر دیا، تو طرفین کے یہاں اس بچے پر ضمان نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ تَسْلِيطُهُ عَلَى الْإِتْلَافِ، اس لیے کہ تسلیط علی الاطلاف یہ بچے کی طرف سے صحیح ہے، بچے کی طرف سے یعنی تلف کرنے پر قدرت دے دینا، تلف کرنے پر قدرت دے دینا، قبضہ دے دینا، یہ بچے کی طرف سے صحیح ہے۔ اگرچہ اصل عقد یعنی عقد ودیت صحیح نہیں ہے، بچے کو اگر ابتداءً کوئی عقد ودیت کرے یعنی بطور ودیت کے کوئی مال دے اور اس سے عقد ودیت کا معاملہ کرے تو یہ تو درست نہیں ہے، لیکن بچے کو کسی مال پر قدرت دے دینا یہ جو ہے درست ہے۔ تو اگرچہ عقد ودیت یہ صحیح نہیں ہے لیکن تسلیط علی الاطلاف یہ بچے کی طرف سے صحیح ہے، تو طرفین کے یہاں یہ درست ہے، یعنی عقد ودیت تو صحیح نہیں لیکن تسلیط علی الاطلاف صحیح ہے، تو اس نے خود ہی بچے کو اپنا مال دے دیا ہے تو اس وجہ سے بچہ ضامن نہیں ہوگا، بچہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ اصل عقد ودیت ہی صحیح نہیں ہے
تو جو اس کے ضمن میں تسلیط علی الاطلاف پائی جانے والی چیز ہے یہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ جب یہ صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے غیر کا مال بغیر اجازت کے ہلاک کر دیا، بغیر اجازت کے اس کا مال ہلاک کر دیا، لہذا اس صورت میں بچہ ضامن ہوگا، اس صورت میں بچہ ضامن ہوگا، لیکن طرفین کے یہاں ضامن نہیں ہوگا۔ تسلیط علی الاطلاف کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ، یعنی بچے کو مال کے تلف کرنے پر قدرت دے دینا، یہ جو ہے صحیح ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے مال کو خود ہی ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ تو بچے کو اس نے مال دے دیا، یعنی تسلیط علی الاطلاف سے اس کو تعبیر کیا جائے گا تو یہ صحیح ہے۔ چنانچہ وہ مال اگر بچے کے پاس سے ہلاک ہو جائے تو بچہ ضامن نہیں ہوگا، اگرچہ ابتداءً بچے کے ساتھ عقد ودیت کا معاملہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، تو اصل شے صحیح نہیں ہوئی لیکن ضمن میں پائی جانے والی چیز یہ صحیح ہو جاتی ہے تو بچہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو یوسف کے یہاں چونکہ اصل شے صحیح نہیں تو تسلیط علی الاطلاف جو ضمن میں پائی جانے والی چیز ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی، لہذا جب تسلیط علی الاطلاف صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اجازت، ایسا سمجھا جائے گا کہ بغیر اجازت کے غیر کا مال ضائع کر دیا، تلف کر دیا، لہذا بچہ ضامن ہوگا امام ابو یوسف کے یہاں۔ الاصل عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ اذا لم یصح الشیء لم یصح ما فی ضمنہ وعند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی یجوز ان یثبت ما فی ضمنہ وان لم یصح۔ اصل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب شے صحیح نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگی وہ چیز جو اس کے ضمن میں پائی جائے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے کہ ثابت ہو وہ چیز جو اس کے ضمن میں ہے اگرچہ اصل شے صحیح نہ ہو۔ الاصل عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ان الیمین تنعقد وان كان المعقود علیہ فائتا وعندهما رحمهم اللہ تعالی لا تنعقد الا على معقود علیہ فاذا لم تنعقد فلا کفارۃ فیہا عندهما رحمهم اللہ تعالی۔ اصل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ یمین منعقد ہو جاتی ہے اگرچہ معقود علیہ فوت ہو، اور طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یمین منعقد نہیں ہوتی مگر معقود علیہ پر، پس جب منعقد نہیں ہوئی یمین تو اس میں کفارہ بھی نہیں ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس پانی کو نہیں پیے گا جو اس پیالے میں ہے، جو اس پیالے میں پانی ہے وہ اس کو نہیں پیے گا، اور اسے معلوم ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے، جانتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے، تو طرفین کے یہاں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، طرفین کے یہاں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ یمین ہی منعقد نہیں ہوئی۔ یمین منعقد ہوتی ہے معقود علیہ پر، جب اسے پتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے اور پھر بھی قسم کھا رہا ہے تو گویا یمین منعقد نہیں ہوگی، معقود علیہ پر ہی یمین منعقد ہوتی ہے۔ جب معقود علیہ ہی فوت ہو، معقود علیہ ہی موجود نہ ہو تو یمین منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف کے یہاں یمین معقود علیہ منعقد ہو جاتی ہے اگرچہ معقود علیہ موجود نہ ہو، معقود علیہ فوت ہو، چنانچہ ان کے یہاں یہ یمین منعقد ہو جائے گی اور اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا، اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا۔ اسی کو اس ضابطے میں بتایا کہ امام ابو یوسف کے یہاں یمین منعقد ہو جاتی ہے وَإِن كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَائِتًا، اگرچہ معقود علیہ فوت ہو، اور طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یمین منعقد نہیں ہوتی مگر معقود علیہ پر، فَإِذَا لَمْ تَنْعَقِد، جب منعقد نہیں ہوئی، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا، تو اس میں کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔